السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد خالد حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل پر منصورات من ادب العرب کے اسباق کا ترجمہ۔ منصورات کے سبق نمبر 37 یعنی الشوارع والبرید فی الہند الاسلامیہ کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کے 2 پیراگراف کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ تیسرا پیراگراف ہے جس کا ترجمہ ہونے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ثم لما ولي الملك سليم شاه بن شیر شاہ أسس بين كل رباطين من أبنية والده رباطا۔ پھر جب شیر شاہ سوری کا بیٹا سلیم شاہ بادشاہ ہوا، اس نے بادشاہت کی ذمہ داری سنبھالی۔ أسس بين كل رباطين، تو اس نے اپنے والد کی بنائی ہوئی رباطوں میں سے ہر 2 رباطوں کے درمیان ایک رباط کی بنیاد ڈالی، ایک رباط کی تعمیر کرائی۔ یعنی ان کے والد نے 2 رباطیں بنوائی تھی، ان دونوں رباطوں کے درمیان ایک اور رباط کا اضافہ کیا، ایک اور رباط بنوائی، ایک اور سرائے بنوائے۔ رباط یعنی سرائے، رکنے کی جگہ ہے۔ وَبَنَى الْمَسَاجِدَ وَحَفَرَ الْآبَارَ، مسجدیں بنوائی، یعنی سلیم شاہ نے مسجدیں بنوائی، کنویں کھدوائے۔ وَوَظَّفَ السُّقَاةَ بِهَا، اور ان کنووں پر ملازم رکھے، پانی پلانے والے ملازم رکھے ان کنووں پر پانی پلانے والے ملازم رکھے۔ وَأَضَافَ أَفْرَاسَ الْأَدَوَاتِ، اور ڈاک پہنچانے والے گھوڑوں میں اضافہ کیا، یعنی پہلے سے جو گھوڑے تھے اس میں مزید اور بڑھا دیے۔ ثم ولي الملك اکبر شاہ تیموری توجہ الى اصلاح الشوارع، پھر جب اکبر شاہ تیموری بادشاہ ہوا تو اس نے روڈوں کی اصلاح اور ان کی درستگی کی طرف توجہ دی۔ وأمر سنة 81 و900 من الحجرة أن تحفر الآبار في كل ميل من آكرا إلى أجمير وأن يبنوا المنارات في كل ميل، اور اس نے یعنی اکبر شاہ تیموری نے سن 981 ہجری میں آگرہ سے اجمیر تک ہر میل پر کنویں کھدوانے کا حکم دیا۔ وَأَن يَبْنُوا الْمَنَارَاتِ فِي كُلِّ مِيلٍ، اور ہر میل میں یعنی ہر میل پر منارے بنوانے کا حکم دیا۔ وَأَمَرَ أَن تُحْفَرَ الْآبَارُ، یعنی کنویں، اس بات کا حکم دیا کہ کنویں کھدوائے جائیں ہر میل میں آگرہ سے اجمیر تک۔ وَأَن يَبْنُوا، اور یہ بھی حکم دیا کہ منارے بنوائے جائیں ہر میل میں۔ ثم لما ولي ولده جهانگیر اعتنى بإصلاح الشوارع بين لاہور وآگرہ وأن تحفر الآبار في كل 3 أميال على الشارع المذكور، پھر جب اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ ہوا، اس نے بادشاہت کی ذمہ داری سنبھالی۔ اعتنى بإصلاح الشوارع بين لاہور وآگرہ، تو اس نے لاہور اور آگرہ کے درمیان واقع سڑکوں کی اصلاح کی طرف توجہ کی، یعنی اصلاح کا اہتمام کیا۔ لاہور اور آگرہ کے درمیان کی سڑکوں کو بنوانے اور ان کی درستگی کا اہتمام کیا۔ وَأَن تُحْفَرَ الْآبَارُ فِي كُلِّ 3 أميال عَلَى الشَّارِعِ الْمَذْكُورِ، اور اوپر ذکر کردہ روڈوں پر، سڑکوں پر ہر میل میں کنویں کھدوانے کا حکم دیا، یعنی یہ بھی حکم دیا وَأَن تُحْفَرَ الْآبَارُ، کہ کنویں کھدوائے جائیں ہر میل میں علی الشارع المذکور، یعنی اوپر جو لاہور اور آگرہ کے درمیان کی سڑک ہے۔ وَأَن يُغْرَسَ الْأَشْجَارُ الْمُضِلَّةُ فِي جَانِبَيْهَا، اور اس کے دونوں جانب سائیدار درخت لگوائے جائیں، اس بات کا بھی حکم دیا۔ وَأَمَرَ أَن تُبْنَى الرِّبَاطَاتُ فِي الْمَمَالِكِ الْخَالِصَةِ مِنَ الْخَزَانَةِ الشَّاهَانِيَّةِ وَفِي أَقْطَاعِ الْأُمَرَاءِ مِن نَفَقَتِهِمْ، اور اس نے یعنی جہانگیر نے یہ بھی حکم دیا کہ رباطات بنوائے جائیں، ان تبنى الرباطات، رباطات بنوائے جائیں، فی الممالک الخالصة، خالص سلطنتوں میں، من الخزانة الشاہانیة، شاہی خزانے سے، وفی اقطاع الامراء، اور امراء کی جاگیروں میں ان کی خرچے سے رباط بنوائے جائیں، یعنی اس بات کا حکم دیا کہ خالص سلطنتوں میں رباطات بنوائے جائیں اور ان میں کیا نام ہے، شاہی خزانے سے اور عمرہ کی جاگیروں میں ان کے خرچے سے۔ وَأَن تُبْنَى الْمَسَاجِدُ وَتُحْفَرَ الْآبَارُ فِي كُلِّ رِبَاطٍ، اور یہ بھی حکم دیا کہ مسجدیں بنوائی جائیں، وَتُحْفَرَ الْآبَارُ، اور کنویں کھدوائے جائیں، فی کل رباط، ہر رباط میں۔ فامتثلوا امرہ وغرسوا الاشجار المدلۃ، تو لوگوں نے اس کے حکم کی بجا آوری کی، اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وغرسوا الاشجار المدلۃ، اور سائیدار درخت لگائے۔ وحفروا الآبار، کنویں کھودے۔ وانشؤوا الرباطات فی کل 5 أميال تقریباً، اور تقریباً ہر میل میں رباطات بنائیں۔ وانشؤوا، انشاء کے معنی ہوتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، یعنی جو چیز نہیں تھی اس کو لے آنا۔ تو وانشؤوا الرباطات، اور رباطات ان لوگوں نے بنائے، فی کل 5 أميال، تقریباً ہر 5 میل میں۔ وأمر في سنة 31 وألف من الهجرة بإصلاح الشوارع بين لاہور وكشمير وأن تبنى القصور العالية في كل منزل من منازلها،
اور اس نے سن 1031 ہجری میں لاہور اور کشمیر کے درمیان کی سڑکوں کی اصلاح کا حکم دیا، وَأَن تُبْنَى الْقُصُورُ، اور یہ بھی حکم دیا کہ بلند و بالا اونچے اونچے محل بنائے جائیں، فی کل منزل من منازلها، اس سڑک کے منزلوں میں سے ہر ایک منزل میں، یعنی اس سڑک کے رکنے کی جگہوں میں سے ہر ایک جگہ میں، فَأَسَّسَ 11 قَصْرًا رَفِيعًا فِي 11 مَنزِلًا، تو اس نے 11 محل کی تعمیر کی، 11 محل کی بنیاد ڈالی، فی 11 منزلا، 11 منزلوں میں، وَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ يُرِيدُ السَّفَرَ إِلَى كَشْمِيرٍ مِنْ لَاہور فَلَهُ 3 طُرُقٍ، اور یہ معلوم ہونا چاہیے، أَنَّ مَنْ يُرِيدُ، جو شخص سفر کرے کشمیر سے لاہور کا، یعنی لاہور سے کشمیر کے درمیان کا جو شخص سفر کرے تو اس کو یہ جان لینا چاہیے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے، فَلَهُ 3 طُرُقٍ، اس کے لیے 3 راستے تھے، الاول، پہلا راستہ طریق پکھلی، پکھلی کا راستہ تھا، وفیہ 35 منزلا، جس میں 35 منزلیں تھیں، 35 منزلا، جس میں 35 منزلیں تھیں، 35 جگہ رکنے کی جگہیں تھیں، والمسافة بین لاہور و کشمیر من هذا الطریق 100 میلان، اور کشمیر اور لاہور کے درمیان کی مسافت اس راستے سے 102 میل تھی، 102 میل تھی، والمسافة بین لاہور و کشمیر، لاہور اور کشمیر کے درمیان کی مسافت اس راستے سے، یعنی اوپر جو بیان کیا گیا پکھلی کے راستے سے 102 میل تھی، والثانی، دوسرا راستہ، طریق ینوج، ینوج کا راستہ تھا، دوسرا راستہ ینوج کا راستہ تھا، جس میں کیا نام ہے، وفیہ 23 منزلا، جس میں 23 منزلیں تھیں، 23 جگہ رکنے کی جگہ تھیں، والمسافة بینہا 99 میلا، اور ان دونوں کے درمیان کی مسافت 99 میل تھی، ان دونوں کے درمیان کی مسافت جو تھی وہ 99 میل تھی، یعنی دوسرا راستہ ینوج کا راستہ تھا جس میں 23 منزلیں تھیں، 23 جگہ رکنے کی جگہیں تھیں، والمسافة بینہما 99 میلا، اور ان دونوں کے درمیان کی جو مسافت تھی وہ 99 میل تھی، والثالث طریق بیر بنجال، اور تیسرا راستہ پیر بنجال کا راستہ تھا، بنگال کا راستہ تھا، وکشمیر من هذا الطریق على مسیرة 80 میلا، اور کشمیر اس راستے سے 80 میل کی مسافت پر تھا، یا کشمیر اس راستے سے 80 میل کی مسافت پر ہے، منها 8 منازل فی ارض مستویۃ، اور اس میں 8 منزلیں ہموار زمین میں تھی، ہموار زمین میں 8 منزلیں تھیں، و12 منزلا فی ادویۃ الجبال، اور 12 منزلیں پہاڑ کی وادیوں میں تھیں، وفی هذا الطریق اسست القصور بامر جہانگیر المذکور هذا، اور اس راستے میں جہانگیر مذکور کے حکم سے محلوں کی تعمیر کی گئی تھی، یعنی المذکور اوپر جن کا ذکر آ چکا ہے ان کے حکم سے، یعنی جہانگیر المذکور، یعنی جہانگیر جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے ان کے حکم سے اس راستے میں اسست القصور، محلوں کی تعمیر، محلوں کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ تو یہ تیسرا پیراگراف تھا، انشاءاللہ اس کے بعد چوتھا اور اس کے بعد 5ویں پیراگراف کا ترجمہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔